بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات کروانے پڑیں گے۔ سعودیہ اسرائیل معاہدے سے اسرائیلی آرمی پریشان۔ دنیا امریکہ، چائنا اور روس کی تین قطبی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکہ: موت کے بعد زندگی موجود ہو سکتی ہے، امریکی ڈاکٹرز۔ سی پیک میں چائنا کا توانائی سمیت پاکستان کے کئی منصوبوں سے اختلاف۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات کروانے ہی پڑیں گے۔ آنے والے انتخابات میں ایک جانب پی ٹی آئی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے جو کافی مقبول ہے، اور دوسری جانب نون لیگ کا ترقی اور خوشحالی کا بیانیہ ہے، مگر مہنگائی کے دور میں نواز شریف کے لیے بھی ووٹ مانگنے جانا مشکل ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے، اور بیانیے کا بھی الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد ملک کے حالات کچھ حد تک بہتر ہونے کی امید ہے۔ لیکن اگر یہی لوگ حکومت میں آئے، کوئی نہ کوئی اتحاد بنے اور ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی طرف ضرور جائے گی، جس سے کچھ استحکام آئے گا اور حکمرانی کا جواز پیدا ہوگا۔ پی ڈی ایم جماعتوں کے نمائندوں کے لیے اپنے حلقے میں جا کر ووٹ مانگنا مشکل ہو چکا ہے۔ بڑی پارٹیوں سے کوئی بھی پارٹی کوئی ایجنڈا لے کر عوام کے پاس نہیں جا رہی، ان کے پاس پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ 6 سال سے غائب ہے، شاید اس وقت وہ نہ چل پائے کیونکہ اس دوران عمران خان کا بیانیہ چلتا رہا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب بھی زیادہ مشکل میں آتی ہے اور ان کی ساکھ داؤ پہ لگتی ہے تو اسے ملک میں شفاف انتخابات کروانے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف معاشی مشکلات کے باوجود 45% پاکستانیوں نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے عوام کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کیا ہے۔ سروے میں 45% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ اپنے ملک میں خوش ہیں، باہر جانا نہیں چاہتے، البتہ 38% نے پاکستان سے باہر جانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور باہر جانے کی وجہ 58% نے بہتر روزگار کی تلاش اور 10% نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قرار دیا۔ پاکستانیوں کی اکثریت مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ترجیح دیتی نظر آئی۔ 14% نے سعودی عرب اور 9% نے متحدہ عرب امارات کو باہر جانے کے لیے چنا۔ 4% نے برطانیہ، 3% نے کینیڈا، 3% نے یورپ اور 2% نے موقع ملنے پر امریکہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اسرائیلی حکومت کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی حکام سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کے مخالف ہیں، اس معاہدے کو لے کر تشویش میں مبتلا ہیں۔ اسرائیلی حکومتی ٹی وی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے سیکیورٹی حکام سعودی عرب کے ساتھ ممکنہ تعلقات کی بحالی کے معاہدے سے پریشان ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس معاہدے سے سعودی عرب کی ایٹمی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ سیکیورٹی حکام نے ایک بار پھر اس امکان کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے سعودی عرب کو یورینیم کی افزودگی میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سعودی عرب کے ساتھ امن کے لیے ایک نئے مشرق وسطیٰ کی تشکیل دے رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی نگرانی میں یورینیم کی افزودگی کے امکان تک سعودی عرب کی رسائی کو مسترد کر دیا اور کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سعودی عرب میں حکومت بدل سکتی ہے۔ جبکہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کئی ایسے مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے جن ممالک کا اسرائیل سے رسمی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ 6 سے 7 مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔
ایران کی آبادی، رقبہ اور برآمدی اور درآمدی منڈی، بڑی بڑی آبی گزرگاہوں اور راہداریوں پر کنٹرول، نیز توانائی کے میدان میں اس کی پوزیشن اس کی ایک خاص اقتصادی حیثیت کی حامل ہے۔ اس تناظر میں ایران نئے عالمی نظام کی تعمیر میں ایک مؤثر طاقت کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بلا شبہ نئے عالمی نظام میں متعدد عالمی اور علاقائی تبدیلیاں رونما ہوں گی، لیکن اس میں ہارڈ سے زیادہ سافٹ وار کا کردار نمایاں ہوگا۔ ورلڈ آرڈر یا نیا عالمی نظام وہ موضوع ہے جس پر دوستو اس وقت سب سے زیادہ لکھا اور بولا جا رہا ہے۔ دنیا کے اکثر تھنک ٹینک اس پر اپنے اپنے انداز سے تحقیق کر رہے ہیں۔ اس نئے نظام کے بارے میں اگر سب سے زیادہ خدشات اور تحفظات ہیں تو وہ امریکہ کو ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نئے عالمی نظام پر امریکہ نے بھی رائے دینا شروع کر دی ہے۔ پچھلا ورلڈ آرڈر ختم ہو گیا، کوئی غلطی نہ کرے، یہ موجودہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی 5-6 دن پہلے کی تقریر ہے۔ یہ دو قطبی اور یک قطبی نظام کی موت کا سرکاری اعلان تھا جو بلا شبہ دوسری جنگ عظیم کی پیداوار تھی، ایک ایسی جنگ جس میں کم از کم 50 ملین شہری، جن میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 24 ملین فوجی بھی مارے گئے۔ ان میں زیادہ تر یورپی باشندے تھے۔ زیادہ مشہور اعداد و شمار کے مطابق 85 ملین سیویلین اور فوجی شہری اس جنگ میں مارے گئے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اس جنگ میں اسٹالن، روز ویلٹ، چرچل، چارلس ڈی گال، جیانگ کائی شیک جیسے لوگ، جنہیں دنیا عقل مند لیڈر کہتی ہے، اس مہلک جنگ کے اہم فریق تھے۔ یہ جنگ 6 سال تک جاری رہی۔ نیا عالمی نظام انہی لیڈرز نے بنایا تھا اور اس کی سب سے بڑی علامت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تھی۔ یہ نیا نظام دوسری جنگ عظیم جیتنے والے مجرموں کے ذریعے قائم ہوا جو سوویت یونین کے ٹوٹنے تک جاری رہا۔ اس دور کے بعد یہ 4 شدید ترین ایشیائی جنگیں، جن میں کوریا کی جنگ، ویتنام کی جنگ، افغانستان کی جنگ اور ایران عراق جنگیں لڑی گئیں۔ 1947 سے 1991 تک سرد جنگ کا دور رہا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ دو قطبی نظام یک قطبی نظام میں تبدیل ہو گیا اور امریکی تسلط بین الاقوامی منظرنامے پر حاوی ہو گیا جو مزید جنگوں کا باعث بنا۔ پچھلا ورلڈ آرڈر ختم ہو گیا ہے، امریکہ کا ایک اعتراف ہے۔ ٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ دنیا امریکی، چائنا اور روس کی 3 قطبی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس دوران انہوں نے واضح طور پر خون ریز جنگوں سے بھرپور مستقبل کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ہمیں چائنا کے ساتھ سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ اینٹونی بلنکن کے کہنے کے مطابق ہے تو دوستو یہ کوئی نیا آرڈر نہیں ہے، یہ وہی 70 سال پرانا آرڈر ہے جو 44 سال تک 2 قطبی اور تقریباً 25 سال تک یک قطبی تھا، اب کچھ فرق کے ساتھ 3 قطبی ہوگا۔ ماضی میں توازن مغربی بلاک کے حق میں تھا، اب توازن ایشیا کے حق میں ہے۔ لہٰذا کیا یہ نیا آرڈر ہے؟ یہ وہی پرانا اور بوسیدہ آرڈر ہے جو پابند لگا کر بازار میں لایا گیا ہے۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ امریکہ طاقت کے معاملے میں تیسری صف میں بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ امریکہ اب ایک بین الاقوامی نظام کی تشکیل اور اس میں مرکز بننے کے قابل نہیں رہا۔ امریکہ نے اس کا اعتراف بہت تاخیر سے کیا۔ اس بیان میں اینٹونی بلنکن نے امریکہ کے لیے ایک ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر کشی کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کام ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور انہیں خود کو بہت مشکل اور پیچیدہ حالات کے لیے تیار کرنا ہے۔ ایک اور دعویٰ جو امریکہ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو ماضی کی طرح ایک سخت نظام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن دوستو امریکہ جس نظام کے خاتمے کی بات کر رہا ہے وہ ایک سخت نظام تھا اور اس کے خاتمے کی ایک وجہ اس کی سختی تھی۔ سختی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے نیا آرڈر کیسے سخت ہو سکتا ہے؟ سخت آرڈر ایک قسم کا جبری نظام ہوتا ہے۔ اب فرانس، انگلستان یا امریکہ کی جگہ چائنا اور روس کو نہیں بیٹھنا چاہیے اور دنیا کے ممالک کو ان کے نیچے متضاد بلاک نہیں بننا چاہیے۔ جو چیز نئی ترتیب اور نظام کو پچھلے سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کے اجتماعی پہلوؤں میں تبدیلی ہے۔
امریکہ میں کینسر کے ماہر ڈاکٹر نے مسلسل 35 سال تک 5000 قریب المرگ مریضوں کے تجربات اور مشاہدات کے بعد وثوق سے کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ پروفیسر جیفری لانگ کہتے ہیں کہ وہ کینسر کے مریضوں کے ساتھ ان کے آخری وقت تک موجود رہے۔ کئی کیسز پر غور کرنے سے ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ان کے ساتھ دیگر ماہرین بھی موجود تھے۔ ایک ماہر قلب نے جیفری کو بتایا کہ دل کا ایک مریض کچھ دیر کے لیے مر گیا تھا، لیکن ڈاکٹروں کی کوششوں سے دوبارہ زندگی بحال ہو گئی۔ اس کے بعد موت کے تجربات میں جیفری کی دلچسپی بڑھ گئی۔ انہوں نے نیئر ڈیتھ یعنی موت کے قریب انسانی تجربات پر ایک ادارہ قائم کیا۔ اس کے تحت ہزاروں واقعات نوٹ کیے گئے اور کئی مواقع پر وہ خود مرنے والے کے پاس موجود ہوتے تھے۔ ڈاکٹر جیفری کے مطابق موت کے وقت مریضوں کو روشنی دکھائی دیتی ہے، کبھی وہ خود کو ہلکا محسوس کرتے ہیں اور کبھی سرنگ کے اس پار انہیں خوشنما روشنی دکھائی دیتی ہے۔ بعض افراد موت کے قریب اپنے فوت شدہ عزیزوں سے بھی ملتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 25 سال تک ہزاروں مریضوں سے حقائق جمع کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر مریض کو اپنے تجربات اور واقعات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ 5 سال کے بچوں نے بھی مرتے ہوئے سرنگ کے کنارے تیز روشنی کا بتایا، حالانکہ وہ اس کے لفظ سے بھی نا واقف تھے اور نہ ہی انہوں نے سرنگ دیکھی تھی۔ ڈاکٹر جیفری نے بتایا کہ 35 سالوں میں مرنے والے ہزاروں افراد میں سے 45% ایسے تھے جنہوں نے خود اپنا وجود اپنے جسم سے باہر نکلتے ہوئے محسوس کیا۔ بعض افراد نے بتایا کہ ان کا شعور جسم سے آزاد ہوا ہے اور جسم کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ ایک خاتون نے بہت ہی دلچسپ احوال پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک گھوڑے پر سوار تھی کہ ان کی روح باہر نکلی اور شعور اور احساس بھی غائب ہو گیا، جبکہ کچھ دیر بعد شعور دوبارہ لوٹ آیا۔ ڈاکٹر جیفری کا خیال ہے کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی اور اس کے پر اسرار پہلوؤں کو بھی اب بھی کھوجنا ضروری ہے۔ چائنا نے سی پیک کے تحت پاکستان کے ساتھ توانائی، واٹر مینجمنٹ اور ماحولیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے سے انکار کر دیا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے کے ضمن میں گڑبڑ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پاکستان نے گوادر میں درآمدی کوئلے سے چلنے والا نیا پاور پلانٹ لگانے کی مخالفت ترک کر دی اور چائنا کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے متعدد چینی مطالبات پر بھی اتفاق کیا۔ اتفاق رائے تک پہنچنے میں تقریباً 1 سال کی تاخیر ہوئی۔ چائنا نے پاکستان کی طرف سے گلگت، خیبر پختونخوا، آزاد جموں اور کشمیر اور ساحلی علاقوں میں تجویز کردہ بہت سے اقدامات سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ چائنا نے آبی وسائل کے انتظام، موسمیاتی تبدیلی اور اربن انفراسٹرکچر کی ترقی کو شامل کرنے کی پاکستان کی تجویز سے بھی اتفاق نہیں کیا ہے۔ واٹر ریسورس مینجمنٹ اور موسمیاتی تبدیلی پر ایک نئے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز کو بھی چائنا نے مسترد کر دیا۔ پاکستان نے چین کو 300 میگا واٹ کا گوادر پاور پلانٹ لگانے کے معاملے پر بڑی رعایت دی ہے۔ پاکستان اس منصوبے کو روکنا یا مقامی کوئلہ استعمال کرنے کے لیے اس کا مقام تبدیل کر کے تھر کرنا چاہتا تھا تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر کی بچت ہو سکے۔ تاہم چائنا نے گوادر پلانٹ کے بارے میں پاکستان کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ چائنا نے 100 میگا واٹ کے لیے IU اور 80 میگا واٹ پاور پروجیکٹ کو سی پیک توانائی تعاون کی فہرست میں شامل کرنے اور چینی سرمایہ کاری کی تجویز سے بھی اتفاق نہیں کیا۔ چائنا نے تھر کے کوئلے سے کھاد کے منصوبوں کے لیے پالیسی فریم ورک تیار کرنے کی تجویز سے بھی اتفاق نہیں کیا۔ اسی طرح ساؤتھ نارتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا بھی حتمی منٹس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ پاکستان نے زیر زمین گیس ذخیرہ کرنے کے منصوبے میں چینی شراکت کی تجویز دی تھی، لیکن اس پر بھی چائنا نے اتفاق نہیں کیا۔ مصروف مقامات پر آواز پہنچانے کے لیے اب کاغذ نما مٹیریل پر سپیکر چھاپے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں گول دائروں اور حلقوں کی صورت بھی دی جا سکتی ہے۔ انہیں ماہرین نے ٹی پیپر کا نام دیا ہے۔ جرمنی کی شیمز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نے برسوں محنت کے بعد کاغذ کی طرح باریک، مختصر اور ایک طرح سے دکھائی نہ دینے والی صورت رکھتے ہیں۔
اسپیکروں کو کاغذوں کے رول کی طرح چھاپ کر بنایا جا سکتا ہے اور آواز خارج کرنے والی پٹریوں کی شکل میں ہر جگہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح فوری طور پر کسی بھی جگہ پر ساؤنڈ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کسی گھر یا ہال کو بہت کم خرچ میں بہترین تفریحی اور تعلیمی مقام بنایا جا سکتا ہے۔ 2015 میں اس پر انسٹی ٹیوٹ فار پرنٹ اینڈ میڈیا ٹیکنالوجی نے کام شروع کیا تھا اور پہلے ٹی بک تیار کی تھی۔ اس کتاب میں الیکٹرانک سرکٹ تھا اور ہر صفحہ پلٹنے پر متعلقہ موضوعات کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کاغذ کا وزن صرف 150 گرام ہے۔ 4 میٹر کاغذ میں 56 جگہوں سے آواز آتی ہے اور اسے ایک گول دائرے کی صورت دی گئی ہے۔ اب اس دائرے میں کھڑے ہو کر آپ ہر سمت سے آواز سن سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں مسافروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان جگہوں پر صرف فضائی عملہ ہی جا سکتا ہے۔ اب ایک ایئر ہوسٹس نے ٹک ٹاک ویڈیو میں لوگوں کو یہ خفیہ جگہیں دکھا دی ہیں۔ اس ایئر ہوسٹس نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیو میں وہ جگہ دکھائی ہے جہاں عملے کے اراکین آرام کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے یہ بیڈ مسافروں کے پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ بہت تنگ بیڈ ہوتے ہیں جن میں پرائیویسی کے لیے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بزنس کلاس کے بالکل ہی ساتھ ایک خفیہ جگہ ہوتی ہے جہاں پائلٹس آرام کرتے ہیں۔ اس ٹک ٹاک ویڈیو کو اب تک 3 لاکھ سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔